بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النصیحہ قرآن و سنت اکیڈمی کی طرف سے آن لائن سنت کورس کی 29ویں نشست ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے مریض عیادت کی سنتیں اور آداب۔ محترم سامعین، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جیسا کہ صحت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ بیماری کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحت کے زمانے میں انسان جو کچھ عمل کیا کرتا تھا، بیماری میں نہ کر سکنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ بیماری گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی آدمی نیک عمل کر کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس پر بیماری بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو اس اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بیماری بھی ایک نعمت ہے، تاہم اللہ تعالیٰ سے بیماری مانگنی نہیں چاہیے، بلکہ بہتر ہے کہ اگر بیماری ہو جائے تو یوں دعا کریں کہ یا اللہ، بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور صحت بھی، آپ مہربانی فرما کر مجھے صحت کی نعمت عطا فرما دیں۔ تو محترم سامعین، بیماری کے متعلق کیا کچھ سنتیں اور آداب ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں، تاکہ ہمارا بیمار ہونا یا بیمار کی عیادت وغیرہ کرنا بھی دین کا حصہ بن جائے۔ تو بیماری کے متعلق سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، بیماری میں علاج کروانا سنت ہے، لیکن دل میں یہ ہو کہ شفا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، اس دوائی کے اندر شفا نہیں ہے، تو علاج کروانا سنت ہے۔ نمبر 2، کلونجی اور شہد سے علاج کروانا یہ بھی مسنون ہے۔ نمبر 3، بیماری میں نقصان دینے والی اشیاء سے پرہیز کرنا بھی سنت ہے، یعنی اگر کسی چیز سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، حکیم معالج نے منع کیا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا، اس سے بچنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 4، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 5، باوضو عیادت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کو جائے گا تو شام تک، اور اگر شام کو جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جتنی دیر وہاں بیٹھا رہے گا وہ ایسا ہے گویا کہ جنت کے باغات میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے تو اس کو دوزخ سے 60 برس کی مسافت کے بقدر دور کر دیا جاتا ہے۔ کتنے بڑے فضائل ہیں عیادت کرنے کے، اس لیے باوضو عیادت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 6، عیادت کے وقت مریض کو یوں دعا دینا، لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی، اور مریض کے لیے یوں دعا کرنا بھی سنت ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ نمبر 7، مریض کو تسلی دینا اور اس کو صحت کی خوشخبری سنانا، مثلا یہ کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی زیادہ بیماری نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو مریض کو تسلی دینا یہ مستقل سنت ہے۔ نمبر 8، مریض سے دعا کی درخواست کرنا۔ نمبر 9، مریض کے پاس سے جلدی اٹھ کر چلے جانا، یعنی عیادت کر لینے کے بعد فوراً جلدی سے اٹھ کر چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ اس پر سوار ہو کر بیٹھے رہیں جس سے وہ تنگ ہو جائے۔ ہاں، البتہ اگر ایسا بے تکلفانہ تعلق ہے کہ اس کے بیٹھنے سے مریض کو خوشی ہوتی ہے تو پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم سامعین، یہ ہیں کچھ سنتیں۔ اب آداب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مریض کی عادت کے لیے روزانہ نہیں جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہو۔ نمبر 2، مرض کی شدت کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی مریض ہو گیا اور وہ مرض کی شدت کی وجہ سے موت کی تمنا کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 3، مریض کے گھر سے حتی الامکان کچھ نہ کھائیں۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت ہوتی ہے کہ کوئی آدمی مریض ہو جائے تو ہر کوئی اس کو ملنے کے لیے اس کی عیادت کے لیے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مشکلات پریشانیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو مریض کے گھر سے حتی الامکان کچھ نہ کھائیں۔ نمبر 4، بچوں کی بھی عیادت کرنی چاہیے، کوئی چھوٹے بچے بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے۔ نمبر 5، عیادت کے لیے مناسب وقت میں جانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ مریض کے آرام کا وقت ہو یا گھر والوں کے کسی کام کا وقت ہو جس کی وجہ سے خلل پیدا ہو، تو ان کو تنگی نہیں دینی چاہیے بلکہ مناسب وقت میں جانا چاہیے۔ نمبر 6، مریض کے سرہانے بیٹھنا۔ نمبر 7، مریض سے زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کرنی چاہیے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ طرح طرح کے سوالات اور بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں جس کی وجہ سے مریض تنگ ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ پوچھ تاچھ وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 8، اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کو دیکھ کر کراہیت ہوتی ہے یا انسان ایسی بیماری سے بچنا چاہتا ہے تو پھر یہ دعا پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ نمبر 9، حالت مرض میں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ تمام کی تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے۔ تو یہ ہیں کچھ آداب جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ مجلس کے آداب اور سنتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔